الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسع: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة العدل في الغضب والرضا، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات یہ تو ذہن میں یقین کے ساتھ بیٹھانے کی ہے کہ اسلام اور اسلام کی پاکیزہ تعلیم پر عمل کرنے ہی میں دل کا سکون، نجات، عافیت اور عزت ہے۔ دین کیا ہے؟ دین آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو چیز پیش فرمائی، اپنی زندگی کے ذریعے جو نمونہ پیش کیا اور اپنی مبارک زبان سے جو بات ارشاد فرمائی، وہی دین ہے۔ اور اسی پر چلنا یہ دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ 9 باتوں میں سے کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حدیث لمبی ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کو کیا حکم ملا اور نبی نے اپنی امت تک اللہ کے اس حکم کو پہنچا دیا۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی: خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے لوگوں کے مجمع اور لوگوں کے سامنے ہو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔
اور یہ خوف خدا اور اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے اور غلط باتوں سے روک سکتی ہے۔ جب تک دل میں خوف نہ ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے پیچھے، جو ایمان والے ہیں، جو قرآن دین والے ہیں، ان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان تو برائی کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرے گا، گناہ کرائے گا، زبان سے بھی گناہ کرائے گا، آنکھ سے بھی گناہ کرائے گا، ہاتھ اور پاؤں سے بھی گناہ کرائے گا، دل سے بھی گناہ کرائے گا۔ تو شیطان تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت محتاجگی کے خوف سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، غلط کام، دین اور شریعت کے خلاف کام کے لیے تمہیں بھڑکاتا ہے اور تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ تو نبی نے سب سے بنیادی چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا اس کی زبان بھی گناہ سے بچ جائے گی، اس کی نگاہ بھی گناہ سے بچ جائے گی، اس کے ہاتھ اور پاؤں، دل، دماغ سب گناہ سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا کہ ہم جو کریں گے دنیا میں، اچھا یا برا، نیک یا بد، اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا۔ نیکی پر انعام دیا جائے گا، گناہ پر سزا دی جائے گی۔ تو جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دل میں اللہ کا خوف بھرا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تھے تو گناہ سے بچتے تھے، ڈرتے تھے کہ اللہ ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے۔ بازار میں جاتے تو بھی گناہ سے بچتے، دکان پہ بیٹھتے تو بھی اللہ کا ڈر ان کے دل میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا لے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، حلال کاروبار ہے کہ حرام ہے، کس کا حق مر رہا ہے، کس کا حق دیا جا رہا ہے۔ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھرا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو اللہ سے ڈرنے والے، رمضان آیا تو اللہ کے سے ڈر رہے ہیں، یہ نہیں، پوری زندگی کہیں ہوں، کس حال میں ہوں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر۔ آج ہم اس قدر گناہ کے اندر جری ہو گئے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دل ہمارا اللہ کے خوف سے خالی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر سے نکلا ہے۔ ہماری شادیاں، ہماری تقریبات، ہماری دعوتیں، کوئی دیکھے تو شاید اسے حیرت ہو کہ مسلمان اپنی تقریبات میں، دعوتوں میں، شادیوں میں کتنا کھل کے گناہ کرتا ہے اور اسے ڈرتا نہیں۔ بے حیائی، بے پردگی، شریعت کے خلاف کام، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم بالکل آزاد ہیں، شادی ہے جو چاہو کر لو۔ شادیاں روز روز نہیں ہوتی میرے بھائی، ذرا سوچو تو صحیح،
کہ اس قدر بے حیائی اور بے پردگی اور کھلے ہوئے گناہ کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر اسی وقت کوئی پکڑ آ جائے، خدا کی طرف سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیا کرو گے اس وقت؟ کوئی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بس بات یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، چاہے جوان ہو چاہے بڑا ہو۔ جوانوں کے اندر کچھ زیادہ ارمان، شوق، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، سب سے پہلے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، چاہے تم تنہائی کے اندر ہو، چاہے تم لوگوں کے مجمع کے اندر ہو۔ اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو بہت سی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت سے گناہ سے محفوظ حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ شادیاں روز روز نہیں ہوتی، یہ ایک دن کا شوق ہے، ارمان نکالنے دو۔ سنت کا مذاق ہو، سنت کا جنازہ نکل جائے، لیکن شیطان کی تمنا پوری ہو جائے، شیطان کی خواہش پوری ہو جائے، نبی کی سنتیں ٹوٹ جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی احساس نہیں، بس یہ ہے کہ شوق ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب شوق کی بات ہے، کیا کیا جائے؟ میرے بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جوان ہو کہ باپ، بوڑھا، لڑکا ہو کہ باپ ہو، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھائے، اور اس کی بنیاد نبی علیہ السلام کا یہی ارشاد کہ خشیت اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ اسراف، فضول خرچی، اپنے پیسوں کی نمائش، اپنی دولت کا ناجائز مظاہرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ نے دولت عطا کی، اللہ نے مال عطا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی چاہت بس یہی ہو، نہیں۔ دین کو آگے رکھو، شریعت کو آگے رکھو، اپنا امام بناؤ، نبی کے قانون کو، نبی کے ارشاد کو، نبی کے فرمان کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ جائز حدود میں رہ کر اپنے شوق کو پورا کیا جا سکتا ہے، غلط اور ناجائز کام کر کے اپنے شوق کو پورا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی اور اللہ کے خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی کہ اللہ نے ہمیں 9 باتوں کا حکم دیا ہے، جن میں پہلی چیز خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، اکیلے میں بھی اور مجمع میں بھی، کہیں بھی ہو دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں سب ریکارڈ میں موجود ہے، اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی والعدل فی الغضب والرضا، انسان ہے، کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی غصہ بھی آتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور غصہ آتا ہے تو بہت آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان ہے، غصہ مت کیا کرو۔
لیکن کہاں غصہ سے منع کیا گیا؟ دنیا کے معاملے میں غصہ مت کرو. دین کے معاملے میں غصہ کرنا کوئی بری چیز نہیں. دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی چیز سامنے آئی اور اس پر ناراض ہونا اور غصے کا اظہار کرنا، یہ عین دین ہے، یہ بری چیز نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بڑے نرم دل تھے، بڑے مہربان تھے، آپ کے دل میں بڑی شفقت و محبت تھی اپنی امت کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز آتی تھی تو آپ غصہ ہوتے تھے، اور ایسا غصہ ہوتے تھے کہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور اپنے غصے کا اظہار فرماتے تھے، چاہے وہ اپنی اولاد کیوں نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. حضور کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، اور ان کے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کتنے چہیتے تھے حضور کے، کتنے لاڈلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی محبت تھی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن محبت اگر شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو آپ وہاں برداشت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ابا آ رہے ہیں، ذرا اہتمام ہو جائے، چھوٹے بچوں کو بھی نہلا دھلا کر اچھا کپڑا پہنا دو. حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسن اور حسین، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کپڑا پہنایا اور ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا ڈال دیا، کنگن، سونے کا کڑا. چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، 4 سال کی عمر رہی ہوگی، 4-5 سال کی، بس اتنا چھوٹا بچہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا حسن اور حسین کے ہاتھ میں سونے کا کڑا کنگن ہے، ناراض ہوا. آپ نے دونوں کو اتارا اور اتارنے کے بعد پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ دونوں جہنم کے کنگن ہیں. فاطمہ تم نے کیوں پہنایا؟ مرد کے لیے چاہے وہ بچہ ہو چاہے جوان بڑا ہو، سونا اور چاندی کا استعمال جائز نہیں. ناراض اتنے ہوئے کہ اٹھا کے پھینک دیا اور فرمایا کہ اسورتان من النار، یہ دونوں کنگن تو جہنم کے کنگن ہیں، تم نے انہیں کیوں پہنایا؟ اندازہ لگائیے. آپ وہاں خوش نہیں ہو گئے کہ بہت اچھا کیا، بڑا اچھا لگ رہا ہے؟ شریعت کے خلاف تھا، آپ نے فوراً اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اٹھا کے پھینک دیا. میرے بھائی، آج ہم اپنے بچوں، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ان کی لباس، ان کی پوشاک، ان کے انداز جو کھلم کھلا شریعت کے خلاف ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ناراض بھی نہیں ہوتے کہ دیکھو دین کا کیسا مذاق اڑ رہا ہے. جوان 16 سال، 14 سال، 15 سال، 18 سال کی جوان بیٹیاں ہیں، نامحرموں کے سامنے اپنے دوپٹے کو کاندھے پہ رکھ کے بال کو بکھرائے ہوئے چل رہی ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں. حرام ہے کھلم کھلا. لیکن ہمیں کوئی ایسا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، چلو ٹھیک ہے بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں. اور یہی غلط تربیت کہ بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی، یہی غلط تربیت اخیر تک رہتی ہے اور اس کا اثر باقی رہتا ہے. اسلام نے ہمیں حکم جو دیا ہے کہ بچپنے میں
صحیح تربیت کرو، 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں صحیح تربیت کرو، دین سکھاؤ، حیا سکھاؤ، بچی ہے تو غیرت سکھاؤ، پردے کی تعلیم دو، تاکہ جب یہ بڑی ہو تو اس کے اندر وہ احساس باقی رہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ والعدل فی الغضب والرضا، غصہ مت کرو، ہر حال میں، چاہے بہت غصہ ہو چاہے بہت خوشی ہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ لیکن یہ غصہ دنیا کے بارے میں بتایا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ غصہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو بہت غصہ آ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور پانی پی لے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھا سکتی ہے، پانی سے بجھائے۔ یہ نبی نے ترکیب بتائی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کسی معاملے میں بہت ناراض ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، غصہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ تو جب بندہ خدا کی پناہ میں چلا جائے گا تو پھر شیطان کو اپنا کا بس نہیں چلے گا، شیطان کا قابو نہیں چل سکتا۔ تو نبی نے یہ تعلیم دی کہ جب غصہ آئے تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن یہ غصہ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، شریعت اور دین کے خلاف اگر کوئی عمل ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اس پر غصہ کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ غصہ عین دین ہے۔ میں نے مثال دیا، حضور کو کئی مرتبہ غصہ آیا ہے، ایسا جہاں دین کے مزاج کے خلاف کوئی بات آئی آپ غصے میں ہو جاتے تھے، چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا۔ کئی موقع ایسا آیا تو فرمایا گیا کہ غصہ کرو تو دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، اور یہ غصہ اچھی چیز ہے، قابل تعریف ہے۔ لیکن ہمارا غصہ دین کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ہمارا غصہ تو دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لڑکا ہے کام نہیں کرتا، کاہل ہے، سست ہے، جان چراتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ دکان پہ وقت سے نہیں آتا، ہمیں غصہ آتا ہے۔ لیکن وہی لڑکا نماز نہ پڑھے، ہمیں کبھی غصہ نہیں آتا۔ وہ غلط صحبت، غلط سوسائٹی، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس پر ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ تو ہمارا غصہ دنیا کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر نہیں۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ غصہ آئے تو دین کی بنیاد پر آئے، دنیا کی بنیاد پر غصہ مت کیا کرو۔ غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کرو، اس لیے کہ غصہ شیطان ہے۔ اور جب آدمی غصے میں آتا ہے تو نہ اس کی زبان قابو میں رہتی ہے، وہ گالیاں بھی بکے گا، وہ غلط بات بھی کہے گا، وہ تانے بھی دے گا، ماں باپ کی عزت کو بھی پامال کرے گا، خاندان کو بدنام کرے گا۔ یہ ساری برائیاں اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں غصے سے بچو۔ ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اذنی و اوجز، اے نبی آپ ہمیں نصیحت فرمائیے اور مختصر سی نصیحت فرمائیے، مختصر نصیحت۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور آپ نے جواب دیا، آپ نے صرف ایک بات فرمائی، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ کتنی مختصر سی نصیحت،
انہوں نے فرمایا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور؟ پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا۔ یعنی آپ نے بنیاد کو پکڑا کہ اس لیے کہ غصہ برائی کو جنم دیتا ہے، غصے میں انسان زبان سے بھی غلط کام کرتا، بات کرتا ہے اور ہاتھ بھی چلاتا ہے، مار بھی دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی زبان کی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر اس کے بعد غصے پر کنٹرول کرو، غصہ مت کیا کرو۔ تو دوسری نصیحت جو نبی نے امت کو دی کہ والعدل فی الرضا والغضب، یا فی الغضب والرضا، خوشی میں بھی اور غصے میں بھی سیدھی راہ چلا کرو، سیدھے راستے پر چلو، انتہا مت کر دو برائی کی، گناہ کی، جہاں تک ہو سکے غصے کو پی جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کی تعریف فرمائی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے تعریف کی ہے ایمان والوں کی، کس بنیاد پر؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور درگزر کرنے والے۔ تم غلط کر رہے ہو، جاؤ بھگتان تم بھگتو گے، ہم نے معاف کر دیا۔ تم ہمیں بدنام کر رہے ہو، ہم خاموش، ہماری زبان خاموش۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ان میں 9 باتوں میں سے عرض کیا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امرنی ربی بتسع، میرے اللہ نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا، جس میں پہلی بات اللہ کا ڈر، اور دوسری بات یہی مختصر جو میں نے بیان کیا کہ اپنے غصے پر قابو رکھو۔ دین کے معاملے میں غصہ اچھی چیز ہے، دنیا کے معاملے میں غصہ مت کیا کرو۔ لڑائی جھگڑا کسی سے مت کرو، ہٹ جاؤ وہاں سے، دب جاؤ، جھگڑا مت کرو۔ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، جھگڑا انسان کے وقار کو، یاد رکھو لڑائی انسان کے وقار کو گرا دیتی ہے، اور صبر کر دینا، معاف کر دینا انسان کے وقار اور عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہم خاموش ہیں، تو یہ کمزور ہیں ہم۔ یہ شیطان کہتا ہے تم بڑے کمزور ہو، تم جواب نہیں دیتے۔ یہ شیطان بہکاتا ہے، یعنی تم بھی وہ گالی بک رہا ہے، تم بھی گالیاں بکو، تاکہ بات اس سے آگے بڑھے، مار پیٹ تک آ جائے، بگاڑ تک آ جائے، نفرت تک آ جائے، خاندان کے اندر توڑ پیدا ہو جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ اچھی چیز نہیں، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ تمہاری عزت کو بڑھانے والی چیز ہے، یہ تمہاری عزت کو گرانے والی چیز نہیں۔ جو آدمی ناحق کسی کی عزت لینا چاہتے ہیں تو عزت خدا کے خزانے سے ملتی ہے، نہ دنیا والوں نے عزت دیا ہے، نہ دنیا والے عزت لے سکتے ہیں، خدا نے دیا ہے، اور خدا جب عزت دینا چاہے تو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور خدا نے اگر ذلیل کرنا چاہا تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب میں اس مضمون کو ختم کر کے 2 باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں موجودہ ماحول سے متعلق۔ آپ حضرات واٹس ایپ کے ذریعے سے اور اخبارات میں بھی بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ یو پی کے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، چند مہینے رہ گئے ہیں،
اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ اس جمہوری ملک میں ہماری طاقت ووٹ ہی ہے۔ ووٹ ہی کے ذریعے سے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر پائیں گے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس سلسلے میں بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی وہ نئی ووٹر لسٹ جاری کی گئی اور نومبر مہینہ چل رہا ہے، اس کے ہر اتوار میں پولنگ بوتھ پر BLO کے ذریعے وہ لسٹ دستیاب کرائی گئی ہے۔ آپ جانے کے بعد وہاں اپنے مکان کے وارڈ کے تفصیل کے مطابق اس کو چیک کریں کہ آپ کا نام وہاں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں اور آپ کا نام لسٹ سے غائب ہو چکا ہے۔ اگر لسٹ میں نام نہیں ہے تو اس کے لیے بھی راستے بتائے گئے۔ فارم ہے، فارم نمبر 6 وہ دستیاب ہوتا ہے، اسے بھریے اور پھر اس کو جمع کیجئے۔ اور اس سلسلے میں ہماری غفلت ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی۔ جمعیت علماء کی طرف سے بھی اور دوسری تنظیموں کی طرف سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے، بار بار کی جا رہی ہے کہ اس میں غفلت نہ برتیے۔ تھوڑا سا وقت نکالیے، ہر اتوار کو بوتھ پر جا کر وہ لسٹ موجود ہوتی ہے۔ اگر نام پہلے سے آپ کے گھر کے ہر بالغ کا، یعنی جنوری سن 2022 تک جن کی عمر 18 سال کی ہو گئی، حکومتی ضابطے کے مطابق وہ ووٹر بن گیا، اسے حق حاصل ہے۔ تو اگر آپ کے گھر کے بچے یا بچیوں کی عمر جنوری 22 تک 18 سال کی ہو جاتی ہے تو جو ضابطہ ہے ووٹر لسٹ میں نام کیسے آئے گا، فارم ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے اور اس میں غفلت نہ برتیے۔ ہماری جمعیت علماء ضلع بنارس کے اراکین میں شاہد عزیزی صاحب ہیں اور دوسرے احباب ہیں، یہ اس کے بہت جانکار ہیں، ہمیں بھی اتنی جانکاری نہیں۔ ان سے بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نئے نام کو لسٹ میں لانے کے لیے کون سے ضابطے کی خانہ پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے جمعیت کے ساتھی بھی آپ کی اس سلسلے میں پوری مدد کریں گے۔ لیکن تقریباً آدھا مہینہ نومبر کا نکل چکا ہے، آپ مزید غفلت نہ کیجیے اور اپنے ووٹ کو مضبوط بنائیے، محفوظ بنائیے، اور یہی ہماری طاقت ہے۔ اور ووٹ کی اہمیت انشاءاللہ جب الیکشن قریب آئے گا تو میں اس سلسلے میں بھی آپ سے کچھ گفتگو کروں گا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو اپنے ناموں کا اندراج اور جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں آپ کا نام چھوٹا تو نہیں یا گھر کے بالغ کا نام چھوٹا تو نہیں ہے، کم سے کم اتنا کر لیجئے۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، یہ چیز آپ کے علم میں اخبار کے ذریعے آ چکی ہے، اور پہلی فرصت میں یہ کام کر لیجئے۔ اور اب تو بہت سی شکل آن لائن کی بھی ہے، آن لائن بھی جو ہے ووٹر لسٹ آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ شاہد عزیزی صاحب ہیں، یہ جانتے ہیں، ان سے پوچھو گے تو آن لائن آپ کے ایریا کی پوری لسٹ آپ کے موبائل پہ آ جائے گی، وہیں بیٹھے چیک کر لو، یہ بھی ایک شکل ہے۔ لیکن اس کو یوں ہی ٹالو مت، اس کی اہمیت کو سمجھو، آج کے دن اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات، ایک اعلان ہے، مولوی فاروق صاحب مرحوم جو ہمارے مدن پورے کے پرانے لوگوں میں بڑے مشہور لوگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمود، ان کا بیٹا، جوان بیٹا عرصے سے بہت بیمار ہے، مجبور اور معذور ہے، بیماری معذوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے حق میں دعا کریں، اللہ اس کے حق میں خیر کا معاملہ ظاہر فرمائے، بہت مجبور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ ظاہر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔